اس کے بعد غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الحجرات میں 26ویں پارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا ہمیں سمجھانے کے لیے، اگر کسی بندے کا سگا بھائی ہے فوت ہو جاتا ہے تو کوئی بندہ ہے کہ اگر کوئی اس کو کہے کہ اس کا گوشت کھا لو، قرآن نے فرمایا جس طرح تم اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے اسی طرح تم غیبت بھی نہ کرو۔ تو یہ بھی گناہ جو ہوتا ہے ہمارے زبان کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، عدالتوں کے اندر جا کے اسی زبان کے ساتھ جھوٹی گواہی دے دینا، یا کوئی ایسی بات کر دینا کہ جس سے معاشرے کے اندر آگ لگے، فتنہ پیدا ہو، جھوٹ کو پھیلا کے، تو یہ ساری چیزیں چونکہ انسان کی زبان کے گناہ ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی بات ایک بندہ مومن کوشش یہ کرے کہ اب اللہ نے یہ جو عضو عطا فرمایا ہے زبان کا، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اور پھر اس کے بعد اس زبان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ جس طرح کسی بندے کے اندر ایمان کا کوئی درجہ ہوتا ہے، اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کے اچھائیاں اور اس کی برائیاں سامنے آتی ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، بخاری شریف کی حدیث۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہ چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کرے یا خاموش ہو۔ پھر اسی طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ، ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ میں تلاوت کرتا ہوں کہ جب اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سوال کیا گیا نجات کے حوالے سے اور آخرت کی کامیابی کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو منہ کے بل جہنم کے اندر جو گرانے والی چیز ہے اکثر ان کی اپنی زبان کی کمائی ہے، کہ اپنی زبان کے ذریعے جو انہوں نے گناہ کیے وہ اکثر انہیں منہ کے بل، کیونکہ زبان منہ میں ہے، منہ کے بل ان کو جہنم میں گرانے والی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی، پھر دوسرا فرمایا کہ گھر کے بارے میں کہ اپنا مسکن، اپنا گھر، اس کو اہمیت دو۔ ایک تو اس کا یہ مطلب کہ اپنے گھر کے اندر اہل خانہ کے حقوق کا خیال رکھو، اور گھر کے باہر کوئی ایکسٹرا ایسے تعلقات نہ رکھو کہ جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ ایک جامع جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے گھر کے اندر رہو۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے ان گھروں کے اندر تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ تمہارے بچے، بیوی، گھر تمہارے لیے یہ باعث سکون ہے، اور جو گھر ہے وہ عبادت گاہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے، اور سکون گاہ بھی ہے۔ آپ نوافل ادا کریں، گھر کے اندر ذکر اذکار کریں، برکت بھی ہوگی، اور اپنے بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہوگا۔ پھر اس کے بعد تربیت گاہ بھی ہے کہ وہاں پر ہی جو نسلیں آگے بڑھتی ہیں ان کا سب سے بڑا جو تربیت کا مرکز ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے استاذی المکرم، کہ اگر کسی بھی اسلامی معاشرے کے اندر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں اچھی تربیت پائیں تو 3 ایسے نقطے ہیں جن کو یاد رکھ لو اور ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔
آپ نے فرمایا مسکن مکتب مسجد، پہلے نمبر پر گھر، سکول اور مسجد۔ فرمایا یہ وہ مقامات ہیں، ان کی اصلاح کر لو، کا نظام بہتر کر لو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، کیونکہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں بچہ صبح اٹھتا ہے، اس کے گھر میں ہی ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، پھر گھر جاتا ہے، یہی 3 جگہ ہوتی ہیں جہاں پر اس کا جانا آنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر گھر کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنے گھر کو اہمیت دو اور اپنے گھر کے اندر بھی اپنا وقت گزارا کرو، اور گھر کے باہر ایسی ایکٹیویٹی نہ کرو کہ جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ ضروریات کے لیے، معاملات کے لیے گھر سے باہر نکلنا وہ تو انسانی زندگی کا حصہ ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ اپنے گھر کے معاملات گھر تک رکھو اور باہر کے جائز معاملات جو ہیں وہ باہر تک رکھو۔